بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرینی سبق نمبر 33۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب، منصرف اور غیر منصرف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں، نیز غیر منصرف میں پائے جانے والے دو سببوں کی تعیین کریں۔ تو یہ جو تمرین دی گئی ہے، آپ نے گزشتہ اسباق میں منصرف غیر منصرف کا مکمل بیان پڑھا ہے، اسی بیان کو لے کر کے یہ تمرین ہے۔ اس سے پہلے جو تمرینات تھی وہ ایک ایک انہوں نے جو اسباب ذکر کیے ان اسباب کے تحت میں تمرین ذکر کی گئی۔ اب یہ مکمل طور پر تمرین ہے جس میں پورے منصرف غیر منصرف کو لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ جملے انہوں نے دیے ہیں، اس کی ترکیبیں کرنی ہیں اور یہ بتلانا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، درست فوزیۃ صوفیۃ، فوزیہ نے صوفیہ کو پڑھایا۔ درست فعل، فوزیۃ فاعل، صوفیۃ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو ہو گئی اس کی ترکیب۔ اب ہم آتے ہیں اس کے کلمات کی طرف کہ یہ کلمات جو ہیں منصرف ہوں گے یا غیر منصرف ہوں گے۔ تو پہلا کلمہ دیکھیں، فوزیۃ، درست کا کوئی تعلق نہیں چونکہ وہ تو فعل ہے۔ تو بہرحال پہلا جو کلمہ ہے وہ فوزیہ ہے، یہ منصرف غیر منصرف میں سے غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ میں اس کے تا لگی ہوئی ہے، گول تا، جس کو تائے مدورہ کہا گیا ہے، اور تائے مدورہ یہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے، یعنی تانیث، اور تانیث میں پھر 4 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ تو یہ جو ہے تائے مدورہ اس کے لاسٹ میں ہے، یعنی تانیث پائی جا رہی ہے، اور دوسرے یہ علم ہے تو غیر منصرف ہوگا۔ دوسرا کلمہ ہے صوفیۃ، یہ بھی غیر منصرف ہوگا اسی وجہ سے، یعنی تانیث اور علم کی وجہ سے۔ دوسری جو مثال ہے، نبینا محمد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ترکیب اس کی ہوگی نبی مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، محمد خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر جو ہے کوئی بھی چیز غیر منصرف نہیں، سب کے سب منصرف ہیں۔ نبی یہ بھی منصرف ہے کیونکہ کوئی سبب غیر منصرف کا اس کے اندر نہیں ہے۔ محمد یہ بھی منصرف ہے چونکہ غیر منصرف کا صرف ایک سبب ہے، یعنی علم، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی منصرف رہے گا۔ عثمان ثالث الخلفاء، عثمان تیسرے خلیفہ ہیں۔ عثمان مبتدا، ثالث الخلفاء مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو عثمان یہ دیکھیں آپ، منصرف غیر منصرف میں سے غیر منصرف ہوگا، اس کا بیان تو بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے، الف و نون زائدتان کا، تو اس کے اندر ایک الف اور نون زائد ہے اور دوسرے کیا ہے، یہ علم ہے، تو الف و نون زائدتان اور علم یہ دو سبب پائے گئے، لہذا کلمہ غیر منصرف رہے گا۔ ثالث یہ منصرف ہے اور الخلفاء یہ غیر منصرف ہے۔ الخلفاء یہ خلیفتن کی جمع ہے، الخلفاء اس کے آخر میں دیکھیں آپ الف ممدودہ لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ الف ممدودہ تو مؤنث کی علامت ہے اور یہاں تو یہ مؤنث نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہاں پر کہ جمع مکسر جو ہوتی ہے، جو فعلا کے وزن پر ہوتی ہے، وہ بھی غیر منصرفی ہوتی ہے الف ممدودہ کی وجہ سے۔ تو خلفاء بہرحال یہ الف ممدودہ چونکہ پایا جا رہا ہے اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ چوتھی مثال ہے، امرت احمد، میں نے احمد کو حکم دیا۔ امر فعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، احمد مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ احمد یہ منصرف غیر منصرف میں سے غیر منصرف ہے چونکہ دو سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، وزن فعل اور علم۔ قلت لاحمدکم، میں نے تمہارے احمد سے کہا۔ قال فعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، لام حرف جر، احمدی مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا قال کے۔ قال فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر احمدکم اصل بیان کرنا ہے کہ منصرف ہے یا غیر منصرف، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے احمد ویسے تو دو سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، ایک علم ہونا ہے اور ایک وزن فعل ہے، لیکن یہاں پر اس پر کسرہ کیوں آ گیا؟ تو کسرہ اس وجہ سے آ گیا کہ یہ مضاف ہے،
چونکہ اگر غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے، تنوین تب بھی نہیں آتی ہے، پیچھے آپ نے یہ قاعدہ پڑھ لیا ہے۔ نظرت الی بزرہ، میں نے چاہے زمزم کو دیکھا۔ بزرہ زمزم کے کنویں کا نام ہے۔ نظرہ فعل تا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، الی حرف جر، بزرہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا نظرہ فعل کے۔ نظرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر بزرہ منصرف غیر منصرف میں سے غیر منصرف ہوگا، چونکہ ایک تو یہ علم ہے بزرہ یعنی کنویں کا نام ہے، اور دوسرے یہ وزن فعل بھی ہے، فعل باب تفعیل کا ماضی معروف ہے فعل، تو یہ وزن فعل بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے اور علم بھی ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا۔ چھٹی مثال ہے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ ابراہیم، یہاں پر آپ دیکھیں یہ خود پتہ لگ رہا ہے اعراب سے کہ غیر منصرف ہوگا۔ بہرحال اس کی ترکیب پہلے کرتے ہیں ہم۔ ابراہیم مبتدا، خلیل مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے بن جائے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو ابراہیم جو ہے یہ منصرف غیر منصرف میں سے غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ ایک تو یہ علم ہے اور دوسرے ایک یہ عجمہ ہے، اور عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط تھی زیادتی علی الثلاث وہ بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو بہرحال یہ عجمہ اور علم کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا۔ خلیل یہ منصرف ہے اور اللہ یہ بھی منصرف ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ خیر الاماکن مساجد، بہترین جگہ مساجد ہیں۔ خیر مضاف، الاماکن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، مساجد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خیر الاماکن مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مساجد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اماکن مساجد کے وزن پر ہے، اماکن مساجد کے وزن پر، یعنی منتہی الجموع کا وزن اس کے اندر پایا جا رہا ہے اماکن کے اندر، لہذا غیر منصرف ہوگا، چونکہ جمع منتہی الجموع اکیلا غیر منصرف ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر جو ہے کسرہ آ گیا اماکن پر، اس وجہ سے کہ الف لام اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے۔ مساجد غیر منصرف ہے جمع منتہی الجموع کی وجہ سے۔ ذهبت الى المقابر، میں قبروں پر گیا۔ ذهب فعل تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، الى حرف جر، المقابر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذهب کے، ذهب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ المقابر یہاں پر بھی غیر منصرف، چونکہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے۔ کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ الف لام اس کے اوپر داخل ہو گیا۔ فشل اسجد، اسجد فعل ہو گیا، فشل فعل، اسجد فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسجد منصرف غیر منصرف میں سے غیر منصرف ہے، اس لیے کہ علم ہے اور وزن فعل ہے۔ حل اسماء عالمۃ، کیا اسماء عالمہ ہے؟ حل حرف استفہام، اسماء مبتدا، عالمۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسماء منصرف غیر منصرف میں سے یہ غیر منصرف ہے، چونکہ الف ممدودہ اس میں ہے، تو اس میں ممدود چونکہ ہے اس لیے غیر منصرف ہوگا۔ مررت برجل ارنب، میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو ذلیل ہے۔ ارنب کے معنی آتے ہیں ذلیل، تو مرہ فعل تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، با حرف جر، رجل موصوف، ارنب صفت، موصوف صفت سے مل کر کے یہ مجرور ہو گیا با حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مرہ فعل کے، مرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ رجل، یہ منصرف غیر منصرف میں سے منصرف ہوگا، چونکہ غیر منصرف کا کوئی سبب اس کے اندر نہیں ہے۔ اور ارنب جو ہے یہ بھی منصرف ہوگا، چونکہ وزن فعل تو اس کے اندر پایا جا رہا ہے ارنب کے اندر، لیکن کوئی اور سبب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ ھذا قلب صفوان، یہ سخت دل ہے۔ ھذا مبتدا، قلب موصوف، صفوان صفت، موصوف صفت سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر جو ہے قلب یہ بھی منصرف غیر منصرف میں سے منصرف ہے، چونکہ کوئی سبب نہیں ہے۔ صفوان یہ بھی منصرف ہے، چونکہ اس کے اندر اگرچہ الف و نون زائدتان ہے، لیکن الف و نون زائدتان اس میں صفت کے آخر میں ہو تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ تھی کہ اس کی مؤنث
فعلا کے وزن پر آتی ہو اور اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر نہیں آتی ہے، اس لیے یہ منصرف ہوگا۔ قال ابن نحشل، ابن نحشل نے کہا۔ قال مبتدا، ابن مضاف، نحشل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، یہ فاعل، قال فعل، ابن مضاف، نحشل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے قال کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر بھی ابن بھی منصرف ہے اور نحشل بھی منصرف ہے، چونکہ غیر منصرف کا جو سبب ہے صرف ایک ہے، یعنی علم ہونا، باقی کوئی دوسرا سبب نحشل کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔